میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی پرویز رشید صاحب، مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، سر مہربانی۔ ہم بات کر رہے ہیں لوگوں کے رویوں کے اوپر، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ہر بندہ دوسرے سے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے، کوئی دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا، جو سیاست کے اندر تلخیاں دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے جی؟ عمومی طور پر تو جو پاکستانی معاشرہ ہے اس کے رویے میں بہت زیادہ نرمی بھی ہے اور بھائی چارہ بھی ہے۔ صدیوں سے، ایک دن دو دن کی میں بات نہیں کرتا، صدیوں سے بر صغیر میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں اور جس میں پھر پاکستان کی تخلیق ہوئی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف عقیدے رکھنے والے لوگ اکٹھے رہتے چلے آئے ہیں۔ بلکہ جو تاریخ سے آپ بھی واقف ہیں، جی جب بر صغیر میں آپس کی لڑائیاں جب ہوتی تھیں، جب مغل یہاں پہ آتے تھے یا دوسرے حکمران جو ہمارے یہاں رہتے تھے اور جو مقامی لوگ تھے، یہ آپس میں جب لڑ پڑتے تھے تو دونوں طرف کی افواج میں ہر طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ موجود ہوتے تھے۔ برداشت تھی سب مسلمانوں کی جو افواج ہوتی تھیں ان میں ہندو عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوتے تھے، اور دوسرے راجا مہاراجا جو لڑ رہے ہوتے تھے ان کی طرف مسلمان جرنیل ان کی مدد کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ تو آپس میں اکٹھے رہنے والا معاشرہ ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ پھر اس کی وسعت قلبی کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسی معاشرے نے خواتین کو اپنی وزیر اعظم تک منتخب کیا ہوا ہے۔ بڑی بات ہے۔ تو ہمارے ہاں جو چیزیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ معاشرتی رویے نہیں ہیں، یہ انجینئرڈ رویے ہیں، اور یہ مختلف گروہ جو ہیں وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان رویوں کو جنم دیتے رہے ہیں۔ اب تو ہم سرکاری طور پر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ غیر سرکاری تنظیمیں اس طرح کی قائم کی گئیں جنہوں نے عقیدے کی بنیاد پر قتل و غارت گری جی کا بازار جو ہے اس کو گرم کیا، تو یہ انجینئرڈ ہیں، بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ صحیح۔ آج بھی دفاتر میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، گلی محلوں میں ہم سب لوگ مختلف عقائد سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مل جل کے آپس میں رہتے ہیں۔ تو اس رویے کو ختم کرنا جو ہے۔ سر بہت شکریہ، بڑی مہربانی سر۔